علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی حضرت جودھ پور سے بول رہا ہوں. جودھ پور میں ہو؟ جی واہ واہ، کیا نام ہے؟ یعقوب بھائی. ماشاء اللہ. جودھ پور میں جی کیا ماحول ہے جودھ پور میں؟ ٹھیک ہے ماحول جودھ پور میں تو اللہ کا شکر ہے. اچھا، وہاں پر کوئی پردرشن نہیں کیا تھا اس معاملے میں؟ جی نہیں. ہاں، کوئی فائدہ نہیں ہے پردرشن کرنے، کیا فائدہ؟ جی جی بلا وجہ ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی بات بڑھ جائے تو امن ختم ہوتا ہے. جی جی وہ مسلمان مانتے نہیں ہے، بلا وجہ ایسے نعرے لگا دیتے ہیں جس سے کوئی جی وہ امن و شانتی بھنگ ہو جائے. آ، بھائی سکون سے کام کرو نا، شانتی پوروک ڈھنگ سے. جی جی یہ نعرے لگانا، چلانا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اس سے اور نقصان ہو جاتا ہے بعض وقت. جی جی کبھی کبھی جوش میں آدمی کیا معلوم کیا بول جائے. ہاں ہوش کھو دیتا ہے پھر آدمی. ارے کھو دیتے ہیں جنہیں کیا کر کے دیتے ہیں. وہ تو جی جی خاموشی میں جو بات ہے وہ اس میں نہیں ہے. ہاں ہاں خاموشی حکمی عمل سے کوئی کام کرے تو اچھا رہتا ہے وہ. نہیں، یہ بتاؤ آپ کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے پروگرام جو ہے جی بہت تعداد میں انڈیا میں ہو گئے. کیا کبھی پولیس نے پرشاسن نے ان کو روکا بیان کرنے سے؟ نہیں. تو کوئی وجہ تو ہے نا. اب انہیں اپنا کام کرنے تو کچھ ان کے پاس رپورٹ آئی ہے تو ان کو تو اپنا کام کرنا پڑے گا نا بھائی. نہیں کام تو وہ اپنا کر رہے تھے. جیسے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب پہلے گرفتار کیا تھا ہوں، تو علماء دیوبند نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. کچھ نہیں کیا. چلے گئے جیل کے اندر. جی اپنا سر کو وکیل کیا اور اپنا کام کیا اور باہر آ گئے. آ گئے. آ گئے اللہ کا شکر ہے. اب تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا بس یہ کہ ہاں ٹائم لگ گیا لیکن وہ تو بری ہو باعزت بری ہو گیا ہے نا. باعزت بری ہو گئے لیکن کوئی ہنگامہ تو نہیں کیا. میرے کو کوئی معلوم ہے ہنگامہ نہیں کیا. ان لوگوں نے تو جنے کتنی جگہ ہنگامہ کر دیا ہے. بریلی میں کر دیا ہے اور نہیں کرنا تھا. 2 دن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں ویڈیو. یہ مولانا توقیر رضا صاحب نے کہا آندولن کرو جیل اچھا، بھرو. یہ تو کیا ہے، بعض لوگ اپنے آپ کو چمکانا چاہتے، سوچتے موقع مل گیا اب ہمیں احتجاج کرنے کا تو مفتی سلمان اظہری کے نام پہ اپنا نام بلند کر لو. وہی چمکا نے کیا نہیں، چمکے چمکانے کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں پروگرام مل جائیں گے کہ یار وہ بھیلواڑا والے اتنا زبردست بول گیا اسے بلاؤ. وہی چمکے ہوئے تھے نا کہ چمکے ہوئے کیا چمکانا. اب تو پہلے سے چمکے ہوئے ہو. نہیں، وہ ان کے چمکانے کا مطلب نہیں. یہ پبلک کے کچھ مولوی جو ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے، یہ چاہتے ہیں ان کے نام پہ اپن چمک جائے. بھائی یہ بات نہیں سمجھے، سوچتے ہیں کہ اب نہیں میں سمجھا. میں جو کہہ رہا ہوں بیجے مقصد کے کہہ رہا ہوں. بھائی چمکے ہوئے اعلیٰ حضرت کو چمکا ہوا ہے. اچھائی میں چاہے برائی میں چمکا تو ہے نا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چمکایا تو اس کے بعد فرعون کا بھی چمک گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی جودھ پور میں کتنی مسجدیں ہوں گی؟ 200 مسجدیں تو ہوں گی. ہاں جو زیادہ ہے میرے خیال سے 250 تک ہو جائے گی شاید. اچھا، یہ سنا جودھ پور میں اہل حدیث کے لوگ بہت بڑھ رہے ہاں ہے ہیں. جی. کتنی 10 مسجدیں ہوں گی ان کی؟ ہاں 10-12 ہو جائے گی، زیادہ ہوگی. 10 سے بھی زیادہ. ہوں اور یہ بہت تیزی بڑھ گئے پھر تو. بہت تیزی میں بڑھ رہے ہیں. اس کا تو سب سے زیادہ راجستھان میں جودھ پور میں بڑا ہے اہل حدیث. جو تر بڑا. وہاں ایک صاحب نے بتایا تھا کہ جودھ پور میں اہل حدیث بہت بڑھ رہا ہے. جی اور دوسرے نمبر پہ جے پور شاید سمجھ لو. ہاں تیسرے پہ کوٹا ہے. کوٹا کوٹا میں بھی بہت بڑھ رہا ہے لیکن جودھ پور کی زیادہ ہے. جو تر زیادہ ہے. اور یہ دیوبند والوں کا حساب کتنا ہے؟ 25-30 مسجدیں ہوں گی ان کی وہاں. ہاں اس سے زیادہ ہے. اور دیوان کافی ہے دیوان بھی کافی ہے. اس کا مطلب اب بریلیت کا معاملہ کمزور پڑ گیا جودھ پور. ہاں اب کیا دھیرے دھیرے لوگ سمجھ رہے ہیں. اور سمجھ میں آ گئی یعنی امت جاگ گئی اب بالکل. امت جاگ رہی ہیں اب. یہ کب تک بیوقوف بنائیں گے کہ ہاں یعنی پبلک کو اللہ سے ڈراتے نہیں تھے لوگ، صرف قصے کہانیاں سناتے تھے. بس تقریروں میں یہ پیری مریدی میں سب کو الجھائے رکھتے ہیں، ایسے باہر نکالتے نہیں ہے. چلو پیر مریدی تو ٹھیک ہے لیکن پیر بھی تو ہے ایسے تو ہوں، ایسے نہیں. پیر بھی تو ہوں. پیر گھروں میں پڑے ہیں، نمازیں پڑھنے آ نہیں رہے مسجد میں، نہ نمازی بنا رہے، بس آ رہے مرید کر کے جا رہے ہیں.
بھائی ٹھیک تو ہم غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پیر بھی ہوتے ہیں مرید بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے، لیکن جو حق بات ہے وہ نہیں بتاتے یار. حق بات تو بتائیں گے کیوں، ان کو تو بس سنی بھابی. اللہ کا تعارف نہیں کرا کہ نبی کی سیرت بیان نہیں کرتے. بس وہ سال میں ایک بار وہ منا لیا جشن امداد نبی، بس 12 مہینے کفارہ اتر گیا بس. تو جودھ پور میں پہلے سمجھ لو کہ 5% دیوبند والے تھے آج سے 40 سال پہلے. صحیح. اب تو شاید بہت بڑی تعداد ہو گئی. بہت بڑی. اب تو اہل حدیث الگ ہو گئے ہیں شہر کے اندر 5-6 مدرسے ہیں دیوبند والوں کے. جی. اور یہ تو پھر تو ہو گیا ان کا معاملہ، سکہ چل گیا. نہیں ان کے مدرسے بھی چھوٹے موٹے نہیں ہوتے، 200 300 بچے رہتے ہیں. ہاں بہت بڑا ہے جی. ان کے مدرسوں میں 500 بچے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں بھی دیوبند والوں کے. اور بریلیوں کا ایک تھا، وہ بھی ایک بھی ہے. اچھا وہ ساقیہ، ویسا کیا. ہاں حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب، مفتی اعظم راجستھان، وہ تو خیر نہیں، بعمل عالم تھے، پرہیزگار. وہ تو بہت زبردست اللہ والے تھے، وہ پرہیزگار تھے. بہت پرہیزگار تھے. اب ان کے بعد ختم ہو گیا معاملہ بس. جی وہی تھے ایک پرہیزگار عالم راجستھان جی میں، مفتی اشفاق صاحب. میں نے ان کو حدیث سنایا تھا وہاں پر سنبل میں، جی. بخاری شریف حدیث، تو انہوں نے میرے لیے دعا کیا تھا. اچھا. سنبل میں حضرت کا وہ تھا وطن تھا، وہیں پر شیو نالی قریب میں ہی، سنبل میں ہی رہنے لگے تھے. سنبل کے تھے یا مراد آباد کے تھے؟ سنبل. سنبل سے تھے. اور حضرت سے ایک بار میری ملاقات شاہپورہ بھیلواڑہ میں ہوئی تھی. جی. ایک بار جو ہے کہ جودھ پور میں ہی آیا تھا، جب میں نے دیکھا تھا بس اسٹارٹنگ جودھ پور میں ہی دیکھا تھا. تو حضرت کے اوپر جب نظر پڑی تو ایسا لگا جیسے پرانے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ہاں سادگی صحیح. سے ایسا لگا جیسے کوئی پرانے آدمی کی ہم زیارت کر رہے ہیں. بہت اللہ والے تھے. نہیں انہوں نے ایسی کوئی تقریریں نہیں کی الٹی سیدھی، جیسے نہیں وہ بہت سادگی والی زندگی گزاری انہوں نے، سادگی والی. بہت سادگی والی. اچھا اللہ نے ان کو عزت بھی بہت دیا تھا راجستھان میں. ہاں جدھر نکل جاتے تھے ادھر پبلک جمع ہو جاتی تھی. جی. ابھی مزار بھی یہ جودھ پور میں ہی ہے ان کا. ہاں بہت بڑے قابل مفتی تھے صاحب، قابل تھے، انہوں نے کام کیا راجستھان میں. باقی کے مقرر تو جو ہیں زیادہ تر پیسہ کمانے میں لگے ہیں بس. اب آپ بتاؤ، جودھ پور میں 5 مدرسے دیوبند والوں کے ہیں، ان کا ایک ہی رہ گیا بریلیوں کا. جی. تو اس کا مطلب 5 کا مطلب جو ان کا ایک ہی ہے، اس سے بھی کئی یعنی 2-3 گنا بڑے ہوں گے ان کے 5 مدرسے بھی. ہاں ان کے مدرسے چھوٹے نہیں ہوتے دیوبند والوں کے. نہیں بہت بڑے. یعنی کتنے رقبے میں ہوں گے آج، 1 بیگھا 2 بیگھا کے. 3 مدرسے تو شہر کے اندر ہی ہے. اندر ہی. جی سٹی کے اندر ہے. ارے تو پھر تو ہو گیا کام اب ان کا. اور ایک مدرسہ ہے باہر بھورے باکر گاؤں کر کے ہے، ارے وہ تو اس کا مطلب بہت بڑی تعداد ہوئی دیوبند والوں کی. تو اور 5 مدرسے آپ بتا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 50 مسجدیں ہیں وہاں دیوبند والوں کی. جی 50-60 کے آس پاس ہے. ایک مدرسہ ہے ندوے کی شاخہ. ہاں تو پھر 50-60 مسجدیں سمجھ لو آپ، اور پھر 20 مسجدیں اہل حدیث کی یا 15 سمجھ لو. اب یعنی ٹوٹل ملا کے 70 مسجدیں ہو گئی دیوبند اور اہل حدیث کی. جی ہے جی جی. ہاں تو بڑھتی جائیں گی. سب سمجھ رہے ہیں کہ یار لوگوں نے کیا بتایا، خالی بس یہی بتایا کہ بلیوں سے جا کے مانگو. ایک بات اس میں، ندوے کے 2 مدرسے ہو گئے ہیں، پہلے سٹی میں تھا، اور ہو گیا کام، ہو گیا کام. وہ اب چلا گیا باہر. اتنا بڑا ہو گیا. ہاں. اور ندوے کے جو پہلے سٹی میں تھا نا، اس کے اندر وہ سب لڑکیاں پڑھ رہی ہیں عالمہ کورس تک. اور جودھ پور کی. جودھ پور کی. اور پھر تو سمجھ لو کہ اب ندوے کا معاملہ تو بہت اونچا ہے. جی. ندوے کے لوگ بہت گہرائی سے پڑھاتے ہیں صاحب. جی. ان کی یہاں عربی کا معاملہ بہت بلندی پر. عربی اور انگلش. اور یہ ہمارے ساتھی پڑھاتے ہیں نا ندوے میں. جی. وہ راجستھان کے ہی منور تھانہ جھالاواڑ کے. اچھا. مفسر قرآن ہے، تفسیر کرنے والے، ان کے شاگرد بھی تفسیر کر رہے ہیں. جی. حضرت مولانا شیخ ابرار صاحب جو ندوہ میں استاد ہیں، علماء کو پڑھاتے ہیں وہ. جی. ہمارے ساتھی، ہم ساتھ میں تھے، بھوپال تاج میں ساتھ میں پڑھتے تھے. تو ندوہ کے لوگ تو اتنے ہائی عربی والے ہوتے ہیں کہ وہاں بریلی والے بھی پڑھنے آتے ہیں. 1-2 نہیں، بہت بڑی تعداد میں بریلی والے پڑھ گئے وہاں سے. ہاں پڑھتے ہیں. تو کیوں پڑھنے جا رہا ہو؟ تم انہیں مسلمان نہیں مانتے تو کیوں پڑھنے جا رہا ہو؟ وہاں ان کا ہی ذبح کھاتے ہو،
उनका ही नाश्ता करते हो, उनको दुआ सलाम करे हुए खाते हो, खाना है, पीना है, नमाज है, सब कह वहाँ देंगे करते हैं। ये नमाज के लिए कह देंगे हम तो कमरे में पढ़ लेते थे, तो जुमा भी तुम कमरे में ही पढ़ोगे क्या? अच्छा चलो जुमा भी तुम कह दोगे बहाना बना लेते कि हम वहाँ जाके पढ़ लेते थे बाहर जाके, चलो जुमा भी मान लिया। तुम गोश्त उनके ही खाते थे। हाँ, जबीयत वही करते हैं ना। जबीयत कहाँ तक तू बचेगा है? फिर ऐसी जगह तू गया ही क्यों जब तुझे इतना बड़ा टेंशन है कि इधर उधर जाके जुमा पढ़ना पड़ रहा है, इधर उधर नमाजें, तो गया ही क्यों तू वहां पर? मत जाता। पढ़ने बाद चले जाते हैं, फिर अरे आके ये मुबारकपुर अशरफिया में एक मौलवी नफीस है, ये वहीं पढ़ के गया है। मौलाना मकबूल का इंतकाल हो गया, मैंने भी जलसे में बुलाया था उनको, वो भी वहीं पढ़ के आए थे। जी जमदाशाही में वो भी वहीं पढ़ के गए। बड़े बड़े ये मुफक्किर इस्लाम जो कहे जाते हैं, कमरुज़्ज़मान आदमी साहब इंग्लैंड में, ये भी वहीं पढ़े। जो नादिम में आला हजरत के उर्स के नादिम थे अली अहमद सिवानी, उन्होंने ही मुझे बताया कि मैं भी नदवा में ही पढ़ा हूँ। उन्होंने जी। मुझे खुद बताया, मैंने उनको जलसे में बुलाया था। तो हमने सुना है जो रईसुल कलम है ना, मौलाना क्या मिसबाही करके कोई है, अच्छा यासीन अख्तर मिसबाही, हाँ वो, यासीन अख्तर हाँ मिसबाही, नदवा पढ़े थे मेरी, वो भी उनसे मेरी मुलाकात दर्द। हुई थी, दिल्ली में मुलाकात हुई थी। लेकिन जी बाद में क्या है, नदवे का जब उनसे पूछा ना एक बार हमने फोन करवा के कि साहब जी। नदवा में पढ़े, या मैंने पूछा है किसी और ने, तो एकदम फोन काट दिया, इतना डरने लगा बरेली वालों से। अरे जहाँ से तू नदवा 2 साल पढ़ के आया तो डर क्यों रहा है? सीधा बताना कि हाँ मैं नदवे में 2 साल पढ़ा हूँ। तो यासीन अख्तर मिसबाही ने नहीं बताया, डर के जी मारे। जी। यानी अल्लाह से नहीं डर रहा है ये लोग, बरेली से डर। हाँ, बरेली से डर रहे हैं, सही है। तो नदवा में जब तू पढ़ाइए 2 साल, तो बताने में क्या जा रहा है खुल के कि हाँ साहब पढ़ा हूँ नदवे में, मेरे हाँ, उस्ताद पढ़ा हूँ फलाना। क्या। नहीं बता रहा, डर के मारे नहीं बता रहा। आज भी कम से कम 50 बरेलवी नदवा में पढ़ रहा हूँ, कम बेश 50 या 100 के करीब हूँ, 100 के करीब। हमने तो यहाँ तक सुना है मौलाना जो सलमान अजहरी साहब है ना, हाँ ये भी इस वहाँ जामिया अजहर से पढ़ के आए हैं। वो भी नदवे की तर्ज का है, बल्कि बदरजा उला नदवे से कमजोर है इस मामले में, अमल के मामले में। फिर यानी आजादी में तो नदवे के लोग तो परहेजगार हैं, दाढ़ी वाले भी हो गए, तो टोपी तो कुर्ता पजामा पहनाते हैं, वो तो पैंट शर्ट में पढ़ाते हैं। तो नदवा बदरजा उला बेहतर है अमल में जामिया अजहर मिस्र से। जी। उसके बावजूद ये जामिया अजहर को बताते हैं सुन्नी, और नदवा वालों को बताएंगे देवबंदी। अरे नदवा वाले तो उनसे कई गुना बेहतर है अमल में भी, और उसमें यानी पहनावे में कुर्ते पजामा, दाढ़ी टोपियां। वहाँ तो जामिया अजहर में सब पैंट शर्ट पहन के पढ़ाते हैं ज्यादातर। नदवे में देवबंद मुझे कोई फर्क नहीं नजर नहीं आता है। अरे देवबंद नदवा और जामिया अजहर एक ही हैं, एक सब ही तो है एक ही सब। है। ये पब्लिक से जान बचाने के लिए बरेली वाले ये चाल चलते हैं कि नहीं नहीं जामिया अजहर वाले कट्टर सुन्नी बरेलवी हैं। वो सुन्नी तो है, सुन्नी तो कट्टर है, लेकिन बरेलवी नहीं है। इनके अकायद मानते ही नहीं। अगर इन्हें मालूम हो तो जाए कि ये ऐसे अकायद रखते हैं तो इन्हें मना कर दें साहब कि नहीं नहीं हमारे बिल्कुल अकायद नहीं वाले। सुन्नी तो देवबंद वाले भी सुन्नी है, नदवा वाले भी सुन्नी है, जामिया अजहर जो वो भी अकायद सुन्नी है। देवबंद के हैं, नदवा के हैं, वही अकायद जामिया अजहर वालों के हैं। ये बरेलवी छुपाने के लिए कहते हैं कि वो नहीं वो सुन्नी है बरेलवी है। बताओ आप। वो है नहीं, वो सुन्नी तो है, सबके सब सुन्नी है, लेकिन इनकी तरह सुन्नी नहीं। जिन्हें सुन्नी मानते हैं ना, इनके हिसाब से वो वहाबी हैं। इनके फतवे के हिसाब से वो वहाबी होते हैं जामिया अजहर वाले। समझ गए बात आपको? जी जी। ये एक राज सरबस्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जामिया अजहर में जाने के बाद बरेलवियों की जबान पे ताला लग चुका है। इस वक्त गले में हड्डी फंस चुकी है कि अतहर हुसैन काजी ने ऐसी बात उठा दी है कि अगर हम यूट्यूब में डलवाते भी हैं एक क्लिप के नहीं जामिया अजहर वाले हमारी तरह सुन्नी है और ये अकीदा है, तो वो टिप यूट्यूब में तो पूरी दुनिया में जाती है। हाँ, तो अगर ये सुन्नी जामिया अजहर वालों ने सुना दी, लोगों ने, तालिब इल्मों ने, के तो तालिब इल्म भी सुनते ही हैं, इंडिया के पढ़ते ही हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं। बता देंगे हजरत ये आपके बारे में ये अकीदा आया है, बरेली के आलिम कर रहे हैं और ये पढ़ के गए हैं, ये आप बताइए, ये रद्द करिए, नहीं तो ये आपका बदनाम हो जाए जामिया अजहर। कि क्या है, क्या बता रहे हैं मेरे बारे में? कि उर्दू में बताया कि साहब ये बता रहे हैं कि आप हर जगह हुजूर को हाजिर नाजिर मानते हैं बरेली वो जामिया अजहर वाले, और जो है कि देवबंद वालों को ऐसा मानते हैं, काबे के इमाम को, ये मस्जिद नबवी के इमाम को के बारे में यानी नहीं भी बताएंगे तो वो सब वो बता देंगे दूसरे लोग। जी जी। क्या कौन कौन लोग बता रहे हैं कि ये बरेली के पढ़ के गए, वो कह रहे हैं कि आप हमारे अकाद दूसरी क्लिप डालो जल्दी से, अरबी में ट्रांसलेशन करके अभी यूट्यूब में डालो कि ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाया बरेली वालों ने, ऐसा हमारा कोई अकीदा नहीं है जो बरेली वाले बता रहे हैं। जी। साफ साफ इनकार कर देंगे, वो किसी से डरते थोड़ी है।
वहाँ 110 मुल्कों के लोग पढ़ते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है कि तुम आओ या ना आओ, इन्हें कोई मतलब भी नहीं, तुम ना आओ तो ना आओ। हाँ, तुम्हारा नाम वो बंद थोड़ी हो जाएगा। 110 मुल्कों के लोग पढ़ते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है ना, और दूसरे से मुल्कों से मतलब कि अगर तुम ये फतवा देंगे, ये बताएंगे तो तुम नाराज हो जाओगे। बताओ, वहाँ तो लाइन लगी रहती है दाखिले वालों की, जी लाइन लगी रहती है साहब, कई लाख लोग पढ़ते हैं, कई लाख। जी। यानी जितना बड़ा एक शहर बन जाए पूरा अच्छा खासा है, जैसे एक जिला होता है ना, हाँ, छोटा मोटा जिला मीडियम दर्जे का, ऐसा जिला हो जाए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं साहब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के नाम पर है, उसका नाम जामिअतुल अज़हर, जामिअतुल अज़हर, ज़हरा यानी हजरत सईदा फातिमा ज़हरा हाँ, नाम है ना, तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला उन्हीं के नाम पर अज़हर रखा है नाम, इसलिए उस नाम की बरकत इतनी है कि आज पूरी दुनिया फैज़ उठा रही है जामिया से। पूरी दुनिया फैज़ उठा रही है। देवबंद वाला भी, बरेली वाला भी, नदवे वाला भी, अहले हदीस भी पढ़ता है वहाँ, शिया भी पढ़ता है, सब पढ़ते हैं, शिया को भी पढ़ाते हैं, सबको मुसलमान समझते हैं वो तो टोटल। और फिर वहाँ से पढ़ कर आके अपने वतन में आके क्या क्या गुल खिला रहे हैं। एक खास बात वो बताऊं, मैं इनकी नमाज नहीं होगी जामिया अज़हर के इमाम के पीछे, बरेली वालों की। इनकी तो किसी के पीछे भी नहीं होती। अब ये जामिया अज़हर में इनसे पूछो तुमने किसके पीछे जुमा पढ़ा, तो कह देंगे कि हम फला जगह पढ़ लेते। कहाँ पढ़ लेते भाई, जगह का नाम भी तो होगा ना, इमाम का नाम भी तो होगा, उसका मोबाइल नंबर दो, बायोग्राफी दो, हम भी तो पूछे मोबाइल से कि कौन से अकीदे के हो तुम। नहीं, वहाँ नमाज सब पढ़ते हैं, यहाँ आकर वहाँ अच्छा, को वो गुमराह वो कर रहे वो हैं। अरबी में बात करेगा, अगर ये मान लो इंडिया के तालिब इल्म का दे देंगे, इंडिया वाला का के देखो इनसे लगा लो यही पढ़ाते थे नमाज, तो वो उर्दू के भैया तू ये उर्दू बोल रहा है, तू कहाँ का है, जी वो तो लैंग्वेज पता चल जाएगी, लहजा पता चल जाएगा, इंडियन लग रहा है साले तू। वो तो कह रहा था कि वहाँ का है, कि वहाँ के इमाम से बात करा, वो थोड़ी उर्दू थोड़ी बोलेगा, वो तो अरबी लहजे में बात करेगा। जी। उर्दू अगर बोल भी लेगा तो उसका उर्दू लहजा भी समझ में जाएगा कि अरब वाला आदमी बोल रहा है। हाँ सही है। तो ये साले ड्रामा भी करते हैं बहुत, कहीं इंडिया वालों के पता दे देंगे, कह देंगे इनसे बात कर लो, जी जी। इंडिया वालों से ही फतवे दिलवा देंगे, देखो तुम बरेलवी हो, इनसे फतवे दे देना, ताकि अपनी बात रह जाए कि अपन बरेलवियों में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन समझदार लोग भी बहुत है दुनिया में, सब समझते हैं कि नहीं, डायरेक्ट वहीं के लोगों से हम बात करेंगे। हो सकता है कुछ दिन बाद इंडिया के लोग जाएंगे जामिया अज़हर में इंशाल्लाह। आपके जोधपुर से चल जाए या उदयपुर से चल जाए, कोटा से चल जाए, जयपुर से चल जाए, बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, हर जगह से, इंदौर से, उज्जैन से, लोग सोचेंगे यार अतहर हुसैन काजी कह रहा है एक बार जामिया अज़हर चल के ही देखो, और वहीं से फतवे लाओ पूरे, तो देवबंदियों के बारे में बताओ बातें उनको, और इनकी बरेलवियों की बातें बताओ, लिख के लेके जाओ यहाँ से, किसी अरबी वाले आलिम को लेके जाओ, 2-4 खर्चे के साथ में, आजकल पैसों की कमी नहीं है कि यार अरबी में फतवे लिखो, और सारी बातें उनसे पूछ के फिर इंडिया में आके फतवे आउट करवाओ, छब्बा के जेरो करवा के, और ये बातें रिकॉर्ड भी करो, उर्दू इंग्लिश यानी उर्दू में अरबी में ट्रांसलेशन करके वीडियो भी बनाओ, वीडियो में दिखे कि यहाँ जामिया अज़हर का आलिम बोल रहा है जी। अरे तो फिर बरेलवी देख रहे, फिर इधर उधर भागने लगेगा। क्योंकि जामिया अज़हर में सर औलिया अल्लाह को ही मानते हैं, सूफिया को ही मानते हैं, हाँ सही, सबको मानते हैं। लेकिन इनकी तरह नहीं है साहब, देवबंद वाले भी तो मानते हैं औलिया अल्लाह को, सब मानते हैं। वो सब मानते हैं, क्यों नहीं मानते। नहीं मानते, देवबंद वाले तो औलिया अल्लाह को खूब मानते हैं, बस जाते आते कम यूं है कि मज़ारों पे लड़कियां कम जा रही है ना, जवान हाँ, जवान, वहाँ क्या है कि ब्याही ज्यादा है मज़ारों इसलिए पे। उलमा देवबंद के इसलिए भी नहीं जाएंगे कि लड़कियों पे नजरें पड़ेंगी, क्या देखें जा जाके। हाँ आप अजमेर शरीफ जाओ, हम भी जाते हैं, तो अजमेर शरीफ में एक पूरा बहुत बड़ी तादाद में औरतें हर जगह दिखती रहती हैं, तो कहाँ तक हाँ, नजर बचाएगा आदमी। हम भी जाते हैं, हम निजामुद्दीन भी गए हैं और अजमेर शरीफ भी गए हैं। अभी तो अब हर जगह ही औरतें मज़ारों पे भरी पड़ी हैं, इनका कंट्रोल तो है नहीं बरेली वालों का। ये कहते जरूर है कि औरतों को जाना मना है, लेकिन कंट्रोल कहाँ, पूरा हिंदुस्तान मज़ारों पे हिंदुस्तान के मज़ारों पे, हर मज़ार पे आपको औरत हर मिलेंगी, मज़ार पे औरतें जा रही है। 1-2 नहीं, हजारों की तादाद में मिलती हैं बड़े बड़े मज़ारों पे, पहले सैकड़ों हजार। पहले इन्होंने क्या किया, लड़कियां औरतों को इजाजत दे दी, अब वो रुकती नहीं। अरे साहब, इन्होंने तो कुरान की आयतों का और हदीस का मतलब भी इस तरह से पब्लिक को बताया है कि पब्लिक जो है कि गुमराह हो चुकी है। जी सही बात है। कहते हैं कि कुरान में आया है गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं। अब क्या बताते हैं कि कुरान की आयत पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह,
اللہ فرماتا ہے ایمان والو نماز سے صبر سے مدد مانگو. تو بریلوی کیا کہتا ہے, بڑا پیر کہہ رہا تھا, ایک دنیا میں مشہور ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نماز اللہ نہیں ہے, صبر اللہ نہیں ہے, اور اللہ نے خود کہا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو, دونوں غیر اللہ ہیں, تو پھر ولی اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. یہ بیان میں نے سنا ہوا ہے. نہیں آپ نے سنا تو تھا, لیکن کہتے حضرت 1 منٹ لوں گا اگر آپ میرے جواب دے دیں. کہ کیا بات حضرت, ہم سوال کوئی ایسا برا سوال نہیں, ابھی آپ نے بتایا, اسی بات کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اللہ نے کہا ہے نماز سے صبر سے مدد مانگو, آپ نے بھی بتایا کہ ہاں بے شک. تو حضرت پھر اجازت دے دو, جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے ساتھ میں, ایک تسبیح صبح پڑھ لیا کرے, ایک تسبیح شام کو کیسی تسبیح کہ ایک تسبیح اس طرح سے, یا نماز المدد یا صبر المدد. جب اللہ نے کہا تو حضرت عمل کروائی نا سب کو. ارے کہاں سے آئے, تم کون ہو, ارے تو کون ہے, تو گمراہ کر رہا ہے, مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے میں کون ہوں, میں کون سا غلط سوال, میں تو وہی کہہ رہا ہوں تو ہی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا. تو حضرت اس میں یہ کہنے کی کیا بات ہے, یہ کیسی بات کر رہا ہو, تو خود بتا کہ تو ابھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا اور ہم اللہ کے بات فرمان پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں, تو کرنے نہیں دے رہا. اللہ کے فرمان پہ عمل ایسی تو ہوگا نا, یا نماز المدد یا صبر المدد. جو بیان کر رہا بتا رہا ہے اس سے پوچھو کہ تم نے کتنی بار مدد مانگی ہے نماز سے صبر سے. وہ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو, یہ مطلب ہے. یہ تھوڑی ہے کہ یا نماز المدد کہو یا صبر, اور نماز بھی تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, صبر بھی تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. بے شک. اب یہ کنز الایمان میں بھی پڑھ لینا آپ, اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے صدر الفاضل مولانا عبد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ استعانت سے مراد یہ ہے کہ نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے. کبھی بریلوی دکھ جانا آپ کے گھر میں جائے تو اس کے سامنے کہہ دینا کبھی کبھی کہ یا نماز المدد یا صبر المدد پڑھنے لگے, جو کٹا بریلوی ہو نا, کہے گا یار یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, قرآن میں آیا صاحب ہمیں تو بتایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, تو اس پر عمل کر رہے ہیں نا. اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو, تو ایسی تو مانگے نا, یا نماز المدد یا صبر المدد یا جبریل المدد یا جبریل السلام المدد. کہ قرآن میں آیا کہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. ارے یار تم عجیب آدمی ہو, کہ تم عجیب آدمی ہو, تمہارے مولوی گمراہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو, اللہ سے دور کر رہے ہیں کہ اللہ سے مت مانگو, باقی سب ولیوں سے مانگ لو. یعنی اللہ فرما رہا قرآن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں. جو اتنا قریب ہے اس سے تو نہیں مانگ رہے تم, اور اللہ کو تم نے اوپر سے بھی غائب کر دیا اور نیچے سے بھی غائب کر دیا بریلیوں نے. اگر آپ نے کہہ دیا بریلیوں کے سامنے کہ اوپر والا جانے, تو کہیں گے نہیں یہ کفر ہے, اوپر والا نہیں کہہ سکتے, کہ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا تم نے مکان فکس کر دیا. اس نیت سے کون کہہ رہا, حضور فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت پر ہے بے شک. اور قرآن میں جو آیا الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی, قرآن کی آیت ہے. ثم استوى علی العرش, قرآن کی آیت ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. یخافون ربهم من فوقهم, کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, 15ویں پارہ شروعات ہوتی ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی, تو مسجد اقصی آسمان کے اوپر ہی تو ہے. معراج شریف والا واقعہ آسمانوں کے اوپر ہی تو ہوا ہے. بے شک ہوا ہے. تو ان سے کہو کہ صاحب یہ سب آپ واقعہ معراج بھی سناتے اور ہم سے کہہ رہا اوپر والا نہ کہو. اچھا اوپر والا بھی عام طور سے آدمی کہتا نہیں, کبھی کبھار منہ سے نکل جاتا ہے. ایسے کوئی اس نیت سے کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کا مکان مان رہا ہو اس طرح کا ہے. اچھا اوپر سے بھی غائب کیا اور نیچے سے بھی. نیچے سے کیسے, اگر آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر, ارے نہیں یہ کفر ہے, ایسا نہیں کہہ سکتے. حاضر کے معنی جسم کے ساتھ حاضر ہونا, ناظر کے معنی جسمانی نظر رکھنا دیکھنا. تو بتاؤ اس نیت سے کون کہہ رہا ہے یار, بالکل نہیں. تو اللہ کو اوپر سے بھی غائب کیا, نیچے سے بھی غائب کیا. اور کیا کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. اللہ نہیں ہے یہ بھی کہتے ہیں, اللہ نہیں ہے, اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. یعنی اللہ کو غائب کر دیا اوپر سے بھی نیچے سے بھی, بس ولیوں سے مدد مانگنے پر پبلک کو آمادہ کر دیا ہے. جی. وہ کہتے ہیں کہ گواہ اس کو کہتے ہیں جو وقت پر عدالت میں موجود ہو. تو اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا کا شاہدہ, ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہیں. تو کرسی پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے تقریر کرنے, کھڑا ہو کے تقریر کرنا, اور پبلک کو بھی کھڑا رکھ, جتنی پبلک ہے وہ بھی کھڑے ہو کے سنے.
حضرت ناظر کا مسئلہ یہ مانتے ہیں تو پھر یہ کیسے بچتے ہو یار؟ بیڑی ارے پیتے دیکھو ہیں، یہ سگریٹ حقے ہے، پیتے ہیں، یہ چائے بڑیاں ہے، پیتے ہیں، گپے یہ ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، یہ گپے مارتے ہیں، یہ یہ برائیاں گپے کرتے ہیں، یہ مارتے ہیں، غیبتیں یہ کرتے برائی ہیں، کرتے ہیں۔ یہ گالیاں دیتے ہیں، بری بری تیز تیز آوازیں میں باتیں کرتے ہیں، تیز تیز آوازوں میں باتیں کرتے ہیں، پھر یہ عقیدہ ان کا ہے۔ پھر یہ قرآن میں تو ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جی اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے پاس میں بالکل پست آواز میں یعنی دھیری آواز میں بات کرو، تو اپنی پھر تو آواز کو بالکل دھیرا کر لو۔ ایک تو یہ نبی علیہ السلام کو حضرت ناظر مانتے ہیں ہاں اور کھڑے ہو کر ارے زور زور سے وہ آواز تو کیا معلوم کیا کیا انہوں نے کرتے عقیدے، ہیں۔ یہ بریلی والوں نے بنا دیے، انڈین میڈ عقیدے ہیں، بریلی میڈ عقیدے ہیں یار، یہ قرآن و حدیث سے ثابت تھوڑی ہے عقیدے، نہ چاروں اماموں نے یہ عقیدے مانتے جو ان کے ہیں، نہ جامع ازہر والے مانتے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں جامع ازہر لکھ دو فتویٰ، جنہیں تم بریلوی بتاتے ہو جامع ازہر والوں کو سنی بتاتے ہو، ٹھیک ہے ہم نے مانا سنی ہے، تمہارے جیسے سنی ہم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے جیسے سنی مان لیے، لکھ دو فتویٰ ہمارے سامنے، لکھو 10 عالم دیوبندی 10 بریلوی رکھو فتویٰ لکھو اور انٹرنیشنل پیمانے پہ یہیں سے آدمی بھیجو لے کے آئے فتویٰ، 4 آدمی تمہارے جائیں، 4 وہ جائیں، اور 4 میڈیم درجے کے جائیں، بیچ والے، یعنی چیک ان کرنے کے کوئی غلط نہ کر دے، گڑبڑ نہ کر دے، اور کہنا 12 آدمی کو بھیجو کرائے پہ بھاڑے پہ، جو تمہارے عقائد ہیں وہ لکھ دو، ہمارے جو ہیں ہم لکھ دیں، ہماری کتاب میں جو غلطی ہیں وہ لکھ دے تم بھی، تمہاری کتاب میں جو غلطی ہیں وہ ہم لکھ دیتے ہیں، چلو 12 لوگ چلو لے کے جامعہ مسجد میں جو آئے گا ہم مانیں گے، ہم طے کر لیتے ہیں یہیں پر۔ جی لیکن بریلوی تیار نہیں ہوگا، منع کر یہ دے گا، تیار نہیں ہوں گے، منع کر دے گا، سوچے گا نا کہ جامعہ والوں کے عقید ہے نہیں جو ہمارے ہیں، لیکن جھوٹ بول بول کے کہتے ہیں کہ نہیں وہ سنی ہے۔ جھوٹ بول رہا ابھی وہ یہ امین القادری کیا نام اچھا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ گواہ جو عدالت میں وقت پر موجود ہو، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہیں، تو کرسی پہ کیوں بیٹھا ہے، حقے کیوں پی رہا ہے، بڑیاں کیوں پی رہا ہے، سگریٹ کیوں پی رہا ہے، تو حضرت اپنے ناظر باپ کے سامنے، یہ اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیے گا، بڑی نہیں پیے گا، باپ آ بھی جائے گا تو کمرے سے بھاگے گا، جلدی سے دھواں اڑائے گا، منہ دھو کے آئے گا، صحیح ہے جی یعنی کیا ان لوگوں نے یار عقیدے بنا دیے ہیں، اللہ حفاظت فرمایا بس ہے ایک انہوں نے عجیب۔ بنایا اچھا آگے قرآن میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قالوا نشهد انک رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، بے شک تو اللہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا میں گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، تو منافق ماں جھوٹ بول اور رہے ایک طرف کہتا ہے گواہ جو وقت پر موجود ہو، پھر کہتا نہیں اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، یعنی کیسا پبلک کا بھیجا باندھا ہے انہوں نے یار۔ قرآن میں امتوں وسطا لتکونوا شہداء علی الناس علی الناس ہے، تو جی امت بھی پھر ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئی ان کے حساب سے۔ ہاں کیا یار انہوں نے اللہ تعالیٰ کا تصور یعنی اللہ کا تصور ہی ختم کر دیا ہے زیادہ تر، کہ اللہ سے مدد مت مانگو، باقی سب سے مانگو، ولیوں سے، یعنی یہاں سے مانگو، بڑے پیر صاحب سے مدد مانگو، اور بھی ولیوں سے مدد مانگو، مگر اللہ سے مت مانگو۔ یہ کبھی توحید تو بیان ہی نہیں کرتے کوئی بھی، کسی بھی قرآن میں بیان اللہ فرما رہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اور ہم قرآن میں روزانہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو کیا کہتا ہے اپن کیا پبلک سے مدد نہیں مانگتے، پیسہ مانگتے نہیں ہے کیا، ادھار نہیں مانگتے، ایسے کھانا نہیں مانگتے گھر میں، اس سے کیا 1000-2000 روپے لینے مدد کو نہیں جاتے؟ ارے یہ مدد یہ الگ ہے، یہ مدد تو الگ ہے دنیاوی یار، معاملہ ہے۔ وہ مدد الگ ہے یار۔ ارے کیا کیا گھماتا ہے پبلک کو یار۔ قرآن میں وتعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں مدد کرو نیکی و تقوی سے، یہ مدد تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں مدد کرنا چاہیے۔ یہ مدد تھوڑی منع تھوڑی ہے۔ ارے کہاں سے کہاں پبلک کا بھیجا باندھتا ہے۔ تو اچھا یہ بتاؤ 100 سال میں پھر بریلوی لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی، تو انہوں نے یہ مانگ تو کی ہوگی کہ یا رسول اللہ ہمارے مسلک کا امام دلوا دیجئے، تو ان کی دعا قبول کیوں نہیں؟ 100 سال سے پوری دنیا کے بریلویوں کی دعا قبول کیوں نہیں؟ یہ بات سمجھو آپ بہت گہرائی سے۔ جی جی 100 سال چلو، 1 سال دعا قبول نہیں ہو، 2 سال نہیں ہو، 3 سال نہیں ہو، 100 سال سے تمہاری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھو
سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ ہاں آ رہی، میں سمجھ رہا ہوں میں. تو 100 سال تو بہت ہو جاتے ہیں بھائی. 2 سال مان لو دعا قبول نہیں ہو، 3 سال ایسی کیسی آزمائش ہو سکتی ہے اللہ کی کہ 100 سال تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اچھا ایک خاص بات اور بتاؤں، پورے مکہ شریف مدینہ شریف کے جتنے بھی 40 لاکھ لوگ ہیں نا وہاں کے رہنے والے، جی ان میں سے بریلی کے فتوے سے ایک کا بھی نکاح نہیں ہو رہا. جی یہ مانتے ہیں سب کے سب وہابی ہیں، دیوبندی ان کے حساب سے سب وہابی ہیں ٹوٹل، تو ان کا نکاح بھی نہیں ہو رہا. تو ان کی لڑکیاں بھی ان کے حساب سے جو ہے کہ بے نکاحی پیدا ہو رہی ہیں. سب مکہ شریف مدینہ شریف جتنی لڑکیاں بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے فتوے سے بے نکاحی پیدا ہو رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. سمجھو نا بات کو، آپ سمجھ رہے ہو؟ ہاں سمجھ رہا ہوں بات. یہ کہتے ہیں دیوبندی کو لڑکی دی تو نکاح نہیں ہوگا، تو وہاں تو سب دیوبندی والے وہی تو ہیں جنہیں وہاں بھی کہتے ہیں، وہی تو مکہ شریف میں ٹوٹل وہی ہیں. نکاح ہی نہ ہوگا تو پھر میں کہتا ہوں 40 لاکھ کی آبادی میں 40 گھر نکال کے بتا دیں، اس میں سے 40 گھر، 1% نہیں کہہ رہا، 1% میں تو 40,000 ہوتے ہیں. 1% کا بھی 100واں حصہ ہوتا ہے 400. وہ 400 کا بھی کہہ رہا ہوں 10واں بھاگ نکال دے 40، یعنی 40 گھر بتا دے تو بریلوی جو تمہارے عقیدے کو مکہ شریف مدینہ شریف ہے، نہیں یعنی ملے. پوری 40 لاکھ کی آبادی میں 40 گھر نکال دے گا تو میں اس کو 2 لاکھ روپے انعام دوں گا کہیں سے بھی لا کے، اور اس کا مرید بن جاؤں گا وہیں کے وہیں. نہیں نکلے گا. تو کیسے اب پھر نہیں نکلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے فتوے سے ان کے نکاح نہیں ہو رہا ہے. سمجھ میں جی آ رہی بات؟ ہاں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی اولادیں جہاں پر ہوں ان کے نکاح نہیں ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر سید بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ الگ ہیں، ان کے بھی نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کے فتوے سے. خاندان ہے نا وہاں ان پہ. کے بھی نکاح نہیں ہو رہا ہے، سیدوں کے بھی نکاح نہیں ہو رہا ہے ان کے فتوے سے. امام حسین علیہ السلام کی اولاد وہاں موجود ہے. بالکل جب یہ انڈیا میں کونے کونے پہ سید ہیں تو کیا مکہ شریف مدینہ شریف میں نہیں ہوں گے؟ ہے. جہاں سے سید آئے وہیں سید نہیں ہوں گے صاحب. بہت بڑی تعداد میں اصلی سید ہیں وہاں پر. اچھا یہ بتاؤ امام مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے؟ وہیں تو پیدا ہوں گے. ہاں تو اب ان سے پوچھو وہ کس خاندان میں پیدا ہوں گے جنہیں تم مسلمان ہی نہیں مان رہے ہیں؟ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی صحیح، اچھی بات ہے. بہت ہی متقی خاندان ہے وہ جو چلا آ رہا ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں. 2 جگہ میں سے کسی ایک جگہ پیدا ہوئے نا آپ، تو جی بہت ہی اعلیٰ درجے کا خاندان ہے جو ابھی موجود ہے. جب امام مہدی پیدا ہوں گے تو سمجھ لو وہ نسل بعد نسل امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں ہی ہے وہ خاندان جس میں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے. جی سیدوں میں ہی پیدا ہوں گے آپ، جی سید جی گھرانے میں. والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا. نہ ہوگا. ہے جی اب اندازہ لگاؤ یہ بریلی والے تو اس خاندان کو بھی نہیں مانے. یہ تو کسی کو نہیں مانے نا مکہ شریف میں یہ تو جتنے کسی کو بھی تھے نہیں کسی کو نہیں مانتے. مانتے. یہ تو بس ایک اعلیٰ حضرت مانتے ہیں. نہیں یہ کہہ دیتے نہیں بس سنی بھی ہوتے ہیں، میلاد شریف بھی ہوتا ہے تو چل کے تو بتاؤ. میلاد شریف تو ہوتا ہے تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ میلاد شریف پڑھنے والے بھی کیا تمہارے عقائد کے ہیں؟ کیا امام حرم کو مسلمان نہیں مانتے؟ ایسے لوگ ہیں کیا؟ وہ میلاد نہیں شریف ایسے تو نہیں ہوتا ہے ہوتے. لیکن جو میلاد شریف پڑھتے ہیں نا وہ جو وہاں پر گھروں میں کچھ لوگوں کا انتظام ہوتا ہے تو وہ بھی سب مسلمان ہی مانتے ہیں وہاں کے اماموں کو، مسجد نبوی کے امام جی کو. تو تب بھی مسلمان نہیں ہوئے ان کے فتوے سے. جو میلاد شریف بھی پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے ان کے فتوے سے. بھائی مسجد امام حرم اور امام مدینہ کے اگر مسلمان نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. ہاں مسلمان ہوئے. پھر یہ بریلی میں پیلی بھیت میں ملیں گے ان کے حساب سے ہے. اب تو پیلی بھیت والے بریلی والوں کو نہیں مان رہے، سنی صحیح بریلی والوں کو نہیں مان رہے. پیلی بھیت والے تو جی بہت الگ ہی فرقہ ہو چکا ہے، فرقہ حشمتیہ. وہ جی پورے حضرت. خاندان میں قرآن کا کوئی حافظ نہیں ہے فرقہ حشمتیہ میں، پورے حشمتی برادری میں جتنے بھی ہیں سب کے سب. اور ایک بار حشمتی کیا کہہ رہا، برہان رضا کہہ رہا تھا پیلی بھیت والا کہ اتنا زور سے نعرہ لگاؤ کہ تمہاری آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے. تو بات ہم کو سمجھے، بات کو سمجھے آپ. ہاں ایک طرف جی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اور ایک ہاں طرف کہہ رہا کہ اتنی زور سے زور نعرہ سے لگاؤ کہ تمہاری بتایا. آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے. تو یعنی زور سے آواز لگانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو منع فرمایا ہے. نہیں کہہ رہا ہے کہ اتنی زور سے آواز لگاؤ کہ تمہاری آواز گنبد خضرا تک پہنچ ہاں جائے. وہاں برہان تک رضا پیلی پہنچ بھی. جائے. تو پھر یہ تمہارا عقیدہ جو تم کہتے ہو حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پھر یہ کیوں کہہ رہا ہو کہ یہ آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے؟ زور سے کیوں لگا رہی تھی؟ زور سے ارے لگا وہ تو رہی. ان کے ساتھ یہ ان کے عقائد میں خود پھنس جاتے ہیں. حضور کا فرمان ہے نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ نے میری رعب کے ذریعے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. جی آپ کے جودھ پور میں کوئی امام گڑبڑ جائے گا تو بولو کمیٹی ہٹا دے گی کہ نہیں ہٹائے گی؟ ہٹائے گی. ہٹاتے ہی بھگاتے ہیں.
تو اب یہ بتاؤ کہ کمیٹی والوں کو اتنا پاور ہے، دیوبندی بریلوی سب کو اتنا پاور ہے کہ یہ ہٹا دیں گے جی، اور فاضل بریلوی کہہ رہے ہیں خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں. یہ شعر بھی کہہ رہے ہیں، ان کے ماننے والے شعر بھی پڑھیں گے سب کچھ کہ فاضل بریلوی کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور قرآن میں فلاں نولینا کا قبلۃ ترضاھا، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائی جہاں آپ کی مرضی ہو. اللہ نے قبلہ بدل دیا نماز کی حالت میں. تو ان سے پوچھا جائے شعر کا کیا مطلب ہے؟ خالق کل نے مالک کل بنا دیا. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بھی مانتے ہو اور یہ بھی مان رہے ہو کہ آپ کی مسجد میں امام مسلمان نہیں ہے. موٹی بات یہ بتا رہا تم ہوں. بریلی والوں کی مسجد میں مان لو نا، جہاں پر فاضل بریلی کا مزار ہے اس مسجد میں امام ایک وقت آ کے دیوبندی فلانا جس کو بدعقیدہ مانتے نماز ایک وقت 100 سال میں نہیں مانتے کہ ایک وقت بھی بریلی میں ایک جو مسجد ہے رضا مسجد اس میں ایک بھی وقت کوئی ایسا آدمی نماز پڑھا کے گیا ہو جس میں نماز نہیں ہوتی ہو جس کے پیچھے. جی یعنی ان کی مسجد تو اتنا بڑا مرتبہ ہے ان کی مسجد کا کہ 100 سال میں ایک بار بھی کوئی بدعقید آ کے نماز نہیں پڑھا کے گیا رضا مسجد میں 100 سال میں. جی جی. اور اللہ کے رسول کی مسجد میں 100 سال سے امام ہی مسلمان نہیں ان کے فتوے سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسے عقیدے ہیں یار ان کے. تو بالکل دیکھنا کچھ دن بعد لوگ باگ ان سے بالکل دور ہو جائیں گے. میری بات سنیں گے تو سمجھیں گے یار بات میں دم ہے یار، باقی اتنا دماغ سے نہیں سوچ سکتے یار. میں اکثر کیا آپ کی یہ تقریر سنتا رہتا ہوں، آپ کی تقریر سنتا ہوں. آج کل یوٹیوب پہ مناظر بہت چلتے ہیں، وہ بھی سنتا ہوں. لیکن آج تک مناظر کے اندر یہ کوئی جیت نہیں پایا بریلی. آتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے یا فون کاٹ کے بھاگ جاتا ہے. پہلے جو مسلک تھا نا علم غیب پہ، مختار کل پہ، نور بشر پہ، یہ 5-6 اختلاف تھے. اب وہ اختلاف تو کوئی کرتا ہی نہیں. دیکھو اللہ کے راز ہی اللہ کے رسول کا مرتبہ ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. جی اللہ کے بعد ہی اللہ کے رسول کا مرتبہ ہے. تو اب یہ خالی علم غیب کی بات کوئی لے کر بحث کرتے ہیں. اب کتنے لوگ ان بحثوں میں آ کر اپنا ایمان کھو سکتے ہیں، کیا معلوم منہ سے کیا نکل جائے کس وقت. ارے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کا مرتبہ سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے. اللہ کے بعد ایک علم غیب کی بات کو لے کر ہی کیوں بحث کرتے ہو؟ ساری فضیلت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی، بے شک، جن کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ارے جب قرآن ہی اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے تو پھر آپ کی عظمت ہم کو کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ موٹی بات یہ سمجھ لو، علم غیب جو بات کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں قرآن شریف نازل ہوا. ٹھیک، تو 40 سال پہلے آپ نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ کلام شریف اترنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی بات نہیں کی قرآن کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، قوم موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سائے 40 سال پہلے آپ نے کبھی نہیں بتایا. اگر آپ علم غیب جانتے تھے. یہ بریلوی تو پبلک کو اتنا گھماتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن میں الم تری کیف فعل ربک اصحاب الفیل، اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے بتاتا ہے کہ حاضر ناظر کے معنی میں، یعنی پبلک کو یعنی یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو اس سے کیسے حاضر عقیدہ ہوگا؟ ارے وہ تو بتا دیتے ہیں جنہیں کیسے کیسے پبلک کے دماغ میں ڈالتے ہیں. جنہیں آیت کا شان نزول تھوڑی بتاتے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، وہ کس لیے نازل ہوئی. آیت کا شان نزول دیکھا جاتا ہے، کس موقع پہ نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ہر آیت کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، کس بارے میں نازل ہوئی. جی ہر آیت کے بارے میں ان کو علم تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جی ان سے زیادہ قرآن کا علم کسی کو بھی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں سمجھتا، کوئی بھی نہیں سمجھتا اسے زیادہ. تفسیر کا علم ان کو تھا. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تو باب العلم تھے، سارے علوم تھے ان کے پاس میں، لیکن خاص تفسیر کا علم ان کو تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تو وہ تو
علم حضور نے فرمایا انا مدینہ علم والی بابو، ہمیں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی تو علم کا سمندر تھے. بے شک سبھی طرح کے علوم ان کو اپن اندازے نہیں کر سکتے صاحب. جب آج کے عالموں کے پاس اتنے علم ہوتے ہیں تو ان کے پاس کتنا علم ہوگا کون اندازے کر سکتا. علم ہی کی وجہ سے تو ان کا لقب پڑا ہے علی مشکل کشا، اور انہوں نے یہی سمجھ لیا. ارے صاحب کبھی آپ نے جودھ پور میں تقریر سنی امام زین العابدین کے بارے میں بریلوی سے؟ جودھ پور میں اس کا نام بھی نہیں سنا میں تو ابھی. بتاؤ، آپ کے نام بھی نہیں سنا حضرت امام زین العابدین کا، نہ حضرت امام باقر کا، نہ حضرت امام جعفر کا، نہ حضرت امام یوسف کاظم کا، نہ حضرت امام علی رضا کا، نہ حضرت امام تقی کا، نہ حضرت امام نقی کا، نہ حضرت امام حسن عسکری کا. یعنی جتنے امام ہیں یہ ان کے بارے میں یوں نہیں بتاتے. سوچتے ہیں کہ پھر فاضل بریلوی کو ہم نہیں منوا پائیں گے پبلک سے، کیونکہ فاضل بریلوی ان کے سامنے بالکل کیا نظر آئیں گے بتائیے آپ. امام اعظم جب کہتے ہیں میں امام باقر کی خدمت میں یا امام جعفر کی خدمت میں 2 سال نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. صحیح. ان کی پلاننگ ہے کہ ہر جگہ فاضل بریلوی کے جھنڈے گاڑنا ہے اور دوسرے بزرگوں کے صحابہ کرام کے اہل بیت کے نام لے لینا کبھی کبھار، تاکہ پبلک یہ نہ سمجھے کہ تم نام ہی نہیں لیتے. کبھی کبھار نام لے لینا، بس فاضل بریلوی کرتے رہنا ہر جگہ. فاضل بریلوی نبیوں سے بھی یہ اعلیٰ سمجھتے ہیں. ارے ان کا ہی ہر جگہ جھنڈا گاڑنا، پوری دنیا میں ان کی یہ پلاننگ ہے، بہت بڑی پلاننگ ہے. کہ نہ یہ ابو بکر صدیق کا تقویٰ طہارت بتائیں گے زیادہ، نہ فاروق اعظم کا تقویٰ طہارت، تھوڑا بہت بتائیں گے 1-2 منٹ 5 منٹ بس، زیادہ نہیں. ہر سال ان کے نام کے جلسے نہیں کریں گے بڑے بڑے ہر مہینے. اور فاضل بریلوی کے نام کے پوری دنیا میں جلسے ہوتے، پوری دنیا میں جلسے صدیق اکبر کی شان میں نہیں کرتے، نہ فاروق اعظم کی شان میں کرتے، نہ عثمان غنی کی شان میں، نہ حضرت علی کی شان میں کرتے، کسی کی شان نہیں کرتے ہیں. بہت بڑی پالیسی ہے، بہت بڑی. یہ ایک سازش ہے علماء کرام ہر جگہ کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے اور فاضل بریلوی کے نام پہ روٹیاں کھانا ہے. یہی کام الیاس قادری کر رہا ہے پاکستان والا، کہ بس فاضل بریلوی کے نام پہ روٹیاں کھاؤ، خوب انڈے کھاؤ، خوب بکرے کھاؤ، زکات لو، صدقے لو، بانٹو، خوب بانٹو. پوری دنیا سے چندہ اکٹھا کر رہا ہے فاضل بریلوی کے نام پہ، زکات صدقے خیرات 50,000 دے رہا ہے، اور اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کی، لبیک یا اتار کے نعرے لگوائے. اور کام میں مجدد نہیں، صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے، بڑے پیسا بھی مجدد نہیں تھے. وہ کہتا ہے کہ وہ مدنی چینل جو دیکھے گا جنت میں جائے گا، یہ لکھا ہے وسائل بخشش میں، جو مدنی چینل دیکھ لے گا جنت میں جائے گا. تو یعنی اب ٹی وی لا کے رکھو اس کی وجہ سے. اور کہتا ہے کہ مدنی چینل نارے دوزخ سے بچائے گا، لکھا ہے اس نے وسائل بخش میں. اور سلام کا مذاق بنایا ہے، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا. اور اس نے اس کے پاس میں بار بار اللہ کے رسول کی بارگاہ سے سلام آتے رہتے ہیں. کس کے پاس میں؟ یہ الیاس قادری کے پاس. الیاس قادری پاس میں؟ ہاں، اتنا بڑا یہ بزرگ ہے کہ اللہ کے رسول اس کو بار بار سلام بھیجتے ہیں. یہ تو کہاں بزرگ، یہ تو لکھا ہے نا فیضان سنت صفحہ 27 پڑھ لینا، صفحہ 31 پڑھ لینا. اس میں لکھتا ہے صفحہ 27 میں کہ لانڈی کے قبرستان جتنے لوگ جماتے سب کی بخشش ہو گئی، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. یہ بھی لکھا ہوا ہے صاف، صفحہ 27 میں لکھا ہے. استغفر اللہ، یعنی جو ایک شخص لکھا ہے صفحہ 27 میں کہ ایک شخص اس کے آنے میں دیر تھی الیاس قادری کے اجتماع میں تو وہ اٹھ کے آ گیا. تو جب وہ سویا تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لانڈی کے قبرستان میں تھے سب کی بخشش ہو گئی. تو اٹھ کے آ گئی، اگر تو بھی وہاں رہتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی. استغفر اللہ. یعنی اللہ کے رسول کا اس کو دیدار ہو رہا ہے تو بخشش نہیں ہو رہی، الیاس قادری کے اجتماع میں جانے سے بخشش ہو رہی ہے. یہ خود لکھ رہا ہے، یہ کتاب لکھنے والا یہی ہے الیاس قادری. لیکن بریلی والے سنو بکون امین کا مزداق گونگے بہرے اندھے ہو گئے، اس کی زکاتیں کھا لی. بس دیوبندی ان کو نظر آتا ہے، تھانوی صاحب کی کتابوں میں غلطیاں نظر آتی ہیں، اس کی باتیں نظر نہیں آ رہی. صفحہ 27 میں لکھا ہے، صفحہ 27 میں لکھا، صفحہ 31 پہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ملنا چاہتے تھے تو ان کے ساتھیوں نے کہا وہ تو چلے گئے پاکستان حج کرنے کے. تو اسے افسوس ہوا، تو وہ کہہ رہے میں مسجد حرام میں تھا تو خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. یا مسجد حرام میں تھا ایسا لکھا ہے، خواب میں دیدار ہوا، یا بیداری کا واقعہ کیا ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا. خواب کی بات ہے، صفحہ 31. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تو اس میں الیاس قادری بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹھے ہوئے حضرت امام بانی یا امیر دعوت اسلامی الیاس قادری ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں الیاس قادری. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور صفحہ 3 میں لکھا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. اور اب یہ خواب کٹوا دیے، جن پہ اعتراض ہوا نا کٹوا دیے. تو جب یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کتاب مقبول تھی تو خواب کیوں کٹوایا تم نے؟
خواب کیوں کٹوا تم ہیں؟ جی اور جی جب تمہارے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ امیر دعوت اسلامی ہے تو پھر اپنے آپ کو امیر دعوت اسلامی کیوں نہیں کہلواتا؟ امیر اہل سنت کیوں کہلواتا ہے؟ جی یہ اپنے آپ کو امیر اہل سنت کہلواتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں اس کا میلاد نامہ پڑھا گیا، اس کا میلاد نامہ پڑھا گیا ہے صاحب. یعنی اس کی دنیا میں کسی ولی کی اتنی کرامتیں نہیں ہیں جتنی الیاس قاضی کی ہو چکی ہیں. 2 لاکھ کرامتیں ہیں کم بیش اس کی، 2 لاکھ. وہ تو ابھی سلسلہ تھم گیا. یہ اعتراض ہوئے نا عالموں کے کہ یہ کیا کرامتیں. ثاقب رضا صاحب مصطفی بہت اچھے تقریر کرتے ہیں، مبلغ سنا بیان حضرت مولانا ثاقب صاحب، انہوں نے کیا یہ کیا کرامتیں تم لوگ بیان کرتے ہیں ان کی طرح اشارہ کر کے. اور قاری حنیف قریشی خطیب المناظرین ہیں، بہت بڑے مقرر حضرت مولانا قاری حنیف قریشی، انہوں نے اعتراض کیا اس کے اوپر کہ اس کے ماننے والے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر تو جان دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، ناموس رسالت کے اوپر جان دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور جب الیاس قاضی کی بات آ جائے تو مرنے ماننے کو تیار ہو جائے. جی یعنی کوئی الیاس قاضی شان میں گستاخی کر دے تو مرنے ماننے کو تیار ہو جائے دعوت اسلامی والے. تو جب سے انہوں نے کرامتیں بنانا بند کر دی، نہیں تب تک تو شاید کئی لاکھ پہنچ جاتی اور بڑی تعداد ہو جاتی. جی دنیا میں 14 سال میں کسی بھی ولی کی اتنی کرامتیں نہیں ہوئی جتنی ابھی اس کی ہو چکی ہیں الیاس قاضی کی. یعنی ان سے بھی بڑے بڑے ولیوں سے بھی 10 گنا زیادہ کرامتیں ہیں اس کی. تو یہ تو اعلیٰ حضرت سے اوپر نکل گیا. نہیں، کئی اعلیٰ حضرت تو کہاں لگتے ہیں، بڑے بڑے ولیوں سے کہہ رہا ہوں. بڑے پیر صاحب غریب نواز، بڑے پیر صاحب، جتنے بڑے بڑے ولی ہیں نا، ان سب سے 10 گنا زیادہ کرامتیں اس کی ابھی ہیں. کتابوں میں لکھی ہیں، میں نے پڑھی ہیں کتابوں میں، جو ان کی زبانوں پہ وہ الگ ہیں. اچھا، ہر بات میں وہ تو اڑ جائے تو کرامت، بیٹھ جائے تو کرامت، کیا معلوم کیا کیا کرامتیں بناتے ہی رہتے ہیں وہ تو رات دن. وہ تو ساری دنیا کے ولیوں سے بڑا اسے بزرگ مان رہا ہے. آج کے دور میں جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں سب سے بڑا بزرگ اسی کو مان رہا ہے، الیاس قاضی. تو یہ کیا دنیا میں کرامت اچھا، پھیلانے اس آیا ہے نے یا دین پھیلانے آیا؟ ایک خواب یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا کہ اس نے میرے سب سے بڑے دشمن ٹی وی کو گھر سے نکلوا دیا. یہ بھی فیضان سنت میں تھا، یہ بھی کٹوا دیا اس نے. اب یہی ٹی وی مدنی چینل کو گھر گھر میں بھیج رہا ہے یہ لوگ. تو یہ تو واپس لگا رہا ہے نا ٹی وی. ارے وہ تو بس کیا معلوم، پبلک کو پیسہ کھلا رہا ہے، عالموں کو پیسہ کھلا رہا ہے. بریلی والوں کو تو عالم خاموش ہے کہ ہمیں پیسہ کھلاؤ، زکات صدقے کھلاؤ، خاموش ہے. 50 ہزار روپے دے رہا ہے ایک ایک آدمی کو، ایک ایک مبلغ کو. اب اندازہ لگاؤ کتنا پیسہ ہے. پوری دنیا میں اس کے مبلغ کم بیش 10 لاکھ کے آس پاس ہیں. اب 10 لاکھ کو 50 ہزار دینا، اور اس سے بڑے مبلغوں کو جو وی آئی پی ہیں ان کو لاکھ 2 لاکھ، پھر سفر کے خرچے وہ الگ، اور پھر پوری دنیا میں مدرسے بنا رہا ہے. یہ کہاں سے پیسہ آئے گا اتنا؟ ودیش کنٹریوں سے کانٹیکٹ ہے نا انڈر گراؤنڈ. اسے بتائے گا تھوڑی، ڈبوں رکھوا دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھے ڈبوں سے چندہ ہوتا ہے یا گھر گھر چندہ کرتے ہیں. تو صرف دکھاوا ہے. انڈر گراؤنڈ لمبی رقمیں، بہت لمبی رقمیں ان کو. اب کیا معلوم کون دے رہا، وہ بعد میں ہی راز معلوم ہو پائے گا، جب ان میں ہی پھوٹ پیدا ہوئی جب راز معلوم ہوگا. ہاں صحیح. تو ایسے راز تھوڑی معلوم ہوتے ہیں، بڑی دیر بعد بڑی، کیونکہ انہوں نے مدینہ شریف کا مذاق بنایا، انسانوں کو مدینہ کہہ کے بلایا. لوٹا ڈبے لیٹرن کا دروازہ ہرا کیا، لوٹا ہرا. میں نے خود دیکھا کوٹا میں جامع مسجد میں، اور بھروچ کے پاس میں ان کا مرکز بنا ہے بابا ریحان رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر، وہاں لوٹا ہرا میں نے دیکھا، لیٹرن کا دروازہ ہرا دیکھا. اور مدینہ شریف کا مذاق بنایا. جب بھی جائے کوئی کہیں بھی جائے، مدینہ مدینہ ذرا مدینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہتا ہے الیاس قاضی کا ماننے والا، اور مسلمانوں کو میٹھے میٹھے مسلمان بھائی کہتا ہے. یعنی یہ کوئی نہ بہت بڑی پلاننگ ہے انڈر گراؤنڈ، کچھ نہ کچھ، کہ یہ کوڈ ورڈ جو اس نے نکالے نا، کچھ نہ کچھ پلاننگ ضرور سمجھو اس میں انڈر گراؤنڈ ہے، کچھ پلاننگ ہے بہت بڑی. پیچھے یہودی کا ہاتھ ہوگا پھر. اب جو بھی ہو، کیونکہ ایسا تو 14 سال میں کسی عالم نے نہیں کیا. 14 سال میں جتنے عالم میں ولی ہوئے کسی نے نہیں کیا. ارے غلام احمد قادیانی نے بھی نہیں کی اس طرح کی باتیں. اس نے اور ساری باتیں کی ہیں گمراہی کے، لیکن ایسی باتیں نہیں کری جیسے کر رہا ہے. پیچھے یہودی کا ہاتھ ہوگا، کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا راز. گڑبڑ ہے. اچھا میری پیشن گوئی سن لو، ان قریب یہ راز ظاہر ہونے والا ہے. 1 آدھ سال میں جلد سے جلد راز ظاہر ہوگا. میری پیشن گوئی ہے. بس ہو جائے گا، کچھ دن بعد میں پھوٹن ہو جائے، پھر بتا دے گا کہ امریکہ سے اتنا آتا تھا، وہاں سے اتنا آتا تھا، وہاں سے اتنا آتا تھا. جی وہ تو ضرور حصہ باٹی میں فرق آئے گا نا تھوڑا بہت. یہ کہ ہمیں اتنا کیوں کم کیوں دیا، ہمیں کم، وہ تو پھر یہ کچھ نہ کچھ بیچ والا راستہ معلوم کر. یار پیسے کا سراغ لگاؤ کہ بمبئی میں بلڈنگ خریدنا ہے، جے پور میں، کوٹا میں، ہر جگہ اتنا پیسہ. 10 لاکھ مبلغوں کو 50 ہزار روپے دینا، کہاں سے اتنا چندہ، کیسے چندے سے اتنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ندوے کی شاخیں دنیا بھر میں تھوڑی ہیں، دارالعلوم دیوبند کی شاخیں دنیا بھر میں نہیں ہے، بریلی والوں کی شاخیں بھی دنیا بھر میں نہیں ہے.
मुबारकपुर वालों की शाखें दुनिया भर में नहीं, जहाँ से पढ़ पढ़ के आलिम जाते हैं, तो इसकी शाखें दुनिया भर में कैसे बन रही है? पूरी दुनिया में 10 लाख आलिमों को ये अपने मुबल्लिगों को 50-50 हजार रुपये कैसे दे रहा है? पब्लिक समझेगी ना, जब दिमाग लगाएगी तो इसका सुराग लगाने की सोचेगी कि इसका असल बुनियाद जड़ मालूम करो कि ये पैसे का ये है कहाँ से, मामला कनेक्शन कहाँ से इसका। समझ में आ गई बात आपकी? हाँ सही आ गई। क्या नाम है? अब आपके नाम से चैनल में डलवा देंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम याकूब भाई है। याकूब अंसारी हैं आप? जी। चलो हजरत साहब ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप। हाँ मैं एक बात पूछ रहा था। हाँ। ये जो आला हजरत ने किताब लिखी है मलफूजात आला हजरत, तो इसमें क्या गांधी भरा हुआ होगा? इसमें तो फताह शार बुखारी जिल्द अव्वल जो उनके पोते शागिर्द हैं मुफ्ती शरीफ उल्लाह साहब ने लिखा सफ़ा 36 में फताह शार बुखारी में कि अल मलफूज एहकाम शरीफ में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं जो अहले इल्म से छुपी नहीं है। छपाई लिखाई की नहीं बताई, डायरेक्ट बताई है। नहीं ये वो बुजुर्ग का वाक्य लिखा हुआ है, मैं आपको सुना नहीं सकता, ऐसा लिखा उसमें अंदर। अरे वो तो वो जो पलंग पे थे अब्दुल वहाब, क्या अब्दुल वहाब तुम्हारा वो तो जैसे क्या कही उसमें तो ले जाना है। उसमें सफ़ा 22 में जिल्दों में कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा, पूछा या रसूल अल्लाह कहाँ तशरीफ लिए जाते हैं? फरमाया बरकात अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने जा रहा है। फादिल बरेली कहते हैं वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी, सफ़ा 22 पे। और सफ़ा 27 पे कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में इनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। अब ये बचने के लिए कहते हैं वो नकल किया है, तो चलो वो जो इमामत वाला वाकया वो तो नकल का नहीं ना, वो तो खुद कह रहा है कि मैंने पढ़ाई थी नमाज। हाँ इसमें तो बच जाओगे, इसमें कहाँ से बचोगे? तो खुद इमाम बनाया हुजूर सलाम को मुक्तदी बनाया। हाँ बताइए। और दूसरी बात वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों की बीवियां पेश की जाती हैं, वो अल्लामा ज़ुरक़ानी ने लिखा है, तो उस पर आगे पीछे की बात भी तो बताओ, तुमने बीच में से काट के बता दी। जी अल्लामा ज़ुरक़ानी ने लिखा तो होगा अपनी किताब में, लेकिन तफसीरा किया होगा ना कि ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन ये देख लिया कि बताने को ये हो गया कि साहब उनकी किताब में है। और एक जैसे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, ए ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। अब मैं इतना ही बताऊंगा तो पब्लिक तो गुमराह हो जाएगी। हाँ तो आगे पढ़े, आगे ही बताओ। अल्लाह फरमाता है तुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में, हत्ता तालम मा तक़ूलून, हत्ता कि तुम जान लो जो तुम कहते हो। पूरी बात बताओ ना जी। आधा अधूरे बता दिए कि अल्लामा अब्दुल वाक़ी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह लिखा, उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा हूँ। जब सहाबा किराम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहिरात को नहीं देखा, जी तो जी। ये कौन से बुजुर्ग हैं? पूरे दुनिया में जितने भी नबी हैं सबकी बीवियों को एक साथ देखा, जिस्मानी तौर से जाते हुए। रूह को तो देख नहीं सकता कोई जी। ये जिस्मानी तौर से ही तो जाते हुए मामला है ना, कि वो लिखते कि साहब उसमें है किताब में, क्यों आपने लिखने की जरूरत ही क्या थी? किसी किताब में था भी था ऐसा, तुमने क्यों नकल किया 800 साल के बाद? ये 800 साल पहले बुजुर्ग हैं अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे औरों ने क्यों नकल नहीं किया? देवबंद वालों ने, नज़वे वालों ने क्यों नकल नहीं किया साहब? यानी बचने के लिए कहते हैं, उन्होंने नकल किया तो उन्होंने थोड़ी कहा था तुम हर किताब में लिखना, ये उस पर पूरे तफसीरा बताओ ना उनका क्या है। और एक पीछे सब पे लिखा है वो, अरे काट छाट के जने क्या से क्या समझ लो, पब्लिक का भेजा घुमाते हैं बस। कुरान में कुतलू फी सबील बात है, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए, अल्लाह फरमाता उनको मुर्दा न कहो बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। तो जब नबी के गुलाम शुहदा जिंदा है तो नबी तो बदरजा उला भी कब्र अनवर शरीफ में जिंदा है। कुरान की आयत ही तो दलील में काफी है। अरे ये तो समझ लो बस, इंशाल्लाह फिर बाद में बताएंगे, बहुत सारी बातें, एक दो नहीं है इनकी। और लास्ट सफे में लिखा है वो हत्तुल इम्कान जहाँ तक हो सके मेरा दीन और मेरे मजहब, ऐसा कुछ लिखा है। तो ये लिखा है कि शरीयत पर हत्तुल इम्कान अमल करना और मेरे दीन और मजहब पर मजबूती से कायम रहना, हर फर्ज से अहम फर्ज है जो मेरी ही किताबों में। ये नहीं लिखा औलिया अल्लाह की किताबों, अपनी किताबों की भी कैद लगा दी कि मेरी किताबें पढ़ना, मतलब क्लियर कर दिया कि मेरी किताबों में मिलेगा सब कुछ। यानी क्लियर कर दिया कि मेरी किताबों से बाहर मत जाना, मतलब और दीन पर मजबूती से कायम रहना, मेरे दीन पर। मेरे दीन लिखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया उस पर नहीं, वो नहीं मेरे दीन कर दिया कि मेरा दीन मजहब जो मेरी ही किताबों से। अल मलफूज के आखिर में लिखा, वसाया शरीफ में है। और एक वो लिखा है उसका वो फातिहा के बारे में, और शरीयत पर लिख दिया कि इस पर हत्तल इम्कान अमल करना, यानी शरीयत पर तो जितना हो सके अमल कर लेना, मगर मेरे दीन पर मजबूती से अमल कर लेना। शरीयत से अलग करके क्लियर कर दिया कि इन्होंने अपना दीन अलग। और अब ये कितने कब्र में सवाल होगा माँ दीनों का। अरे कब्र की बात थोड़ी हो रही है, दुनिया की बात हो रही है, तू वहां कहाँ ले गया कब्र के उधर है?
बात यहाँ दुनिया में हो रही है, तू कब्र के अंदर ले आता है बरेली के साथ, कब्र में सवाल होगा तेरा दीन क्या है, तुम्हारा भी तो हम यही कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है। तो वो जी तो दीन इस्लाम के बारे में बात है, ये तो अपना दीन अलग बना रहा है भाई। जी जी अरे क्या क्या इन्होंने कर डाला, बस समझने वाले सब समझ रहे हैं, देख लेना इंशाल्लाह एक साल में इनकलाब आ जाएगा। बस 1 साल लगेगा, सब जाग गए कि यार हकीकत इन लोगों ने गुमराह किया है। अब अरे ऐसा होगा कुछ दिन बाद लोग 2 देवबंदी आलिम बुलाएंगे, 2 बरेली साफ मना कर देंगे, एक अहले हदीस को ही बुलाएंगे कि सब 5 तकरीर करो आधा घंटा, और ये कोई टार्चर नहीं करेगा, सीधा सीधा इस्लाम बता के जाना। सब अपनी अपनी किताबों से नहीं, 150 साल पहले के उलमा ने जो लिखा वो बताओ। सब पे जी पाबंदी लगा देगी पब्लिक, हो सकता है लगा 150 साल पहले जो उलमा ने लिखी है, न तुमने न इन्होंने, अहले हदीस ने ही अपने मतलब से लिख दी हैं, अपनी मतलब की बातें। जी जी तो नहीं नहीं तुम्हारी नहीं चलेगी, जो औलिया अल्लाह ने लिखी है जिसे तुम भी मानते चले आ रहे हो, उनकी बताओ हवाले में, किताबों में जो है इस्लाम उसी किताबों में मिलेगा जो औलिया अल्लाह ने लिखी। नहीं तो तुम लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखकर पब्लिक को चक्कर में डाल दिया है। दोनों को बुलाएंगे पब्लिक, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस को ही बुलाएंगे, हो सकता है कि करो आधे घंटे। और किसी ने अगर टार्चर कर दिया इशारेबाजी तो समझ लेना खैरियत नहीं होगी, माइक जी छीन लेंगे तुमसे। तुम लोगों ने हमें गुमराह करके रख दिया मुसलमानों को, है जी जी। ऐसा होगा इंशाल्लाह, देखना ही। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे। ठीक, क्या नाम दोगे इसका? इसका नाम लिख देंगे, अब सोच के लिख देंगे दिन में अब तो रात ज्यादा हो गई। ठीक है, ये कब तक आ जाएगी? कल आ जाएगी, बेफिक्र रहो। ठीक है, जी खूब शेयर कर देना हर जगह वहां पर। ठीक है, हाँ, इंशाल्लाह जरूर ठीक दुआ है, करेगा। सलाम अलैकुम।